سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے زبور 46 نکالیں گے۔ 46 سام 46 آج ہم زبور 46 کی تلاوت کریں گے۔ لکھے ہے میر مغنی کے لیے کورا کا مزمور الموت کے سر پر ایک گیت۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو، پہاڑ اس کی تیگانی سے ہل جائیں، ایک ایسا دریا جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مسکن کو فرحت ہوتی ہے، خدا اس میں ہے اور اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا، قومیں جلائی، سلطنتوں نے جنبش کھائی اور وہ بول اٹھا اور زمین پگھل گئی، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے، آؤ خدا کے کاموں کو دیکھو، اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں، وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا اور میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ زبور 46 اور زبور 47 یعنی 46 زبور، 47 زبور اور 48 زبور جو ہیں وہ تینوں کا تھیم ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یروشلم جو ہے وہ خدا کا وہ گھر ہے یا تخت ہے جہاں بادشاہ کا تخت لگا ہوا ہے، اس لیے یہ تینوں زبوروں میں آپ یہی پڑھیں گے۔ تو یہ زبور میر مغنی کے لیے بنی کورا کا زبور ہے۔ بنی کورا لاوی کے قبیلے میں سے ایک شخص تھا جو کوائر کا انچارج تھا اور یہ کوائر کو لیڈ کرتا تھا، تو خدا نے اس کو بھی الہام دیا اور خداوند نے اپنا کلام اس کے منہ میں رکھا اور خداوند نے اس کو الہام کی باتیں دی، اور اس لیے لکھا ہے میر مغنی کے لیے بنی کورا کا مزمور اود کے سر پر۔ یہ جو لکھے نا اود کے سر پر، اس سے مراد یہ ہے، دو باتیں اس کے تعلق سے ہیں۔ ایک یہ کچھ زبور ہیں جو اونچی سر میں گائے جاتے ہیں اور کچھ زبور ہوتے ہیں جو نیچی سر میں گائے جاتے ہیں، تو یہ جو زبور ہیں ان کا جو ہے وہ سر اونچا ہے، اس لیے بار بار آپ پڑھتے ہیں کلام میں اپنی آواز بلند کرو، زور سے گاؤ۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ بات اور بھی اس زبور میں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں یا خاص کر جو ہیں وہ بہنیں ہیں، وہ اپنی آواز بلند کریں، جیسا آپ پڑھتے بھی ہیں
جب آپ وہ زبور میں پڑھتے ہیں 48 زبور میں تو کہتے ہیں نا یہودا دیاں بیٹیاں خوش ہوندیاں نعرے مار، تو ان کو کہا گیا ہے. اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ صرف مردوں ہی کو شامل نہیں کیا گیا، عورتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. وہ بھی اونچی آواز کی سر میں کیا کریں، گائیں، گیت گائیں اور خداوند کی حمد و ثنا کریں. اس زبور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یاد رہے زبور 46 جو ہے، اکثر جب کوئی جنگ میں یا جنگی صورتحال ہو اس وقت لوگ اپنی پناہ کے لیے پڑھتے ہیں. آج میں ایک کمنٹری دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی، ابھی ایک بھائی بات کر رہے تھے، تو اسکاٹ لینڈ کے شمالی علاقے کے اندر ایک جزیرے کے نوجوانوں نے جب اپنی فوجوں کو اس میں شامل کیا تو زبور 46 جو ہے وہ گایا گیا، پڑھا گیا. اور اس زبور کو وہ گاتے تھے کیونکہ یہ زبور جو ہے وہ آپ کو تحفظ بخشتا ہے. کیا بخشتا ہے؟ تحفظ بخشتا ہے. اور یاد رہے 3 زبور ایسے ہیں جو آپ کے لیے پناہ کی جگہ رکھتے ہیں یا تسلی کے لیے ہیں یا آپ کی جو ہے وہ ایک قلعہ کی مانند ہے جس میں آپ آ سکتے ہیں. زبور 23، کون سا زبور؟ 23 زبور جو ہیں، اور زبور 91 اور زبور 46 جو ہے. اس لیے لوگ کبھی لوگ جو ہیں وہ دکھوں میں، مشکلات میں، پرابلم میں اور بڑے بڑے بحرانوں میں جب ہے وہ زبور 46 اکثر جو ہے. اور میں مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ورد کے طور پر نہیں لیکن ان زبوروں کو زبانی یاد رکھیں، پڑھا کریں. زبور 46 بھی، زبور 23 بھی اور زبور 91 بھی. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہتوں کو یہ زبور ویسے آتے بھی ہیں، اور ان میں سے کم زبور لوگ جو ہیں وہ 46 یاد کرتے ہیں. 91 زبور لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ آتا ہے. 23 زبور کیا کرتا ہے؟ آتا ہے. یہ بھی سیم اسی کیٹیگری کا زبور ہے. اور جب مارٹن لوتھر نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب صلاح کلیسیا ہوئی اور جو ہمارے ہاتھ میں یہ بائبل کے جو ہیں وہ بائبل ہمارے ہاتھ میں آئی تو مارٹن لوتھر جو ہے وہ اس نے بھی 46 زبور کو پڑھا اور 40 زبور سے پھر اس نے ایک گیت لکھا جو دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوا. اور اس کا ٹائٹل اس نے یہ لکھا، ہمارا خدا مضبوط قلعہ ہے. انگلش میں گیت تھا لیکن اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ ہمارا خدا مضبوط کیا ہے؟ قلعہ ہے. اور یاد رہے آج میں اس میں سے یہی باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، خاص کر وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو مشکلات حالات میں ہیں، یہ زبور آپ کی مدد کرے گا. آمین. اب ہم اس زبور کو 3 حصوں میں جو ہے وہ اکثر تقسیم کیا جاتا ہے. پہلی 3 آیات ہیں جہاں پر جو ہے یہ زبور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بات سے نہ ڈریں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. پہلی 3 آیات کیا بتاتی ہیں؟ کسی بات سے نہ ڈریں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ لکھا ہوا ہے خدا ہماری پناہ اور ہماری کیا ہے؟ قوت ہے. بہنوں بھائیوں، خدا کے لوگوں، خدا سے بڑی نہ کوئی پناہ ہے اور نہ کوئی بڑی قوت ہے. انسان آتے اور چلے جاتے، وہ وعدے آپ سے کریں گے، وہ آپ کے لیے بہت کچھ کہیں گے، لیکن جب دکھ، مصیبت، پریشانی، دکھ، بحران آتے ہیں تو انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے. ایون ہمارے منجی خداوند یسوع ناصری کے اوپر بھی جب یہ وقت آیا
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت شاگرد اسے کیا کر گئے تھے. حالانکہ وہی کہنے والا یہ تھا کہ اگر مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو میں کیا کروں گا. تو انسان کی ایک نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ مشکل وقتوں میں کیا کرتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، اور بڑے بڑے مشکل وقتوں میں چھوڑ جاتے ہیں. لیکن خداوند کے بارے میں لکھا ہے وہ ہماری پناہ گاہ اور قوت ہے. خدا کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا. لوگ خدا کو چھوڑ جائیں تو وہ اور بات ہے، خدا کبھی نہیں چھوڑتا. اور وہ ہمارا دکھوں میں، پریشانیوں میں، برے حالات میں ہماری پناہ بھی ہے اور ہماری کیا ہے، قوت بھی ہے. اور پھر ساتھ بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ مصیبت میں مستعد مددگار. کیا ہے ہمارا خدا؟ مصیبت میں کیا ہے؟ مصیبت میں مستعد کیا ہے؟ مددگار. یعنی ہمارا خدا جو ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ تجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. بائبل میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ مصیبت نہیں کبھی آنی. لیکن اس کی یہ تشریح ہے مصیبت آ سکتی ہے. جب تک ہم دنیا میں ہیں ہم مختلف قسم کی مشکلات سے گزر سکتے ہیں. ایماندار بھی گزرتے ہیں، راست باز بھی گزرتے ہیں. آپ نبیوں کو پڑھیں، پیغمبروں کو پڑھیں، ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل سے کیا کیا ہے. لیکن ان میں تسلی کیا ہے؟ تسلی یہ ہے خدا کے کلام میں کہ خدا مصیبت میں مستعد کیا ہے. میں آج اس کو دیکھ رہا تھا کہ مستعد کا کیا مطلب ہے. تو عبرانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ان کے معنی یہ ہیں کہ مستعد کا مطلب ہے ہر وقت مدد کے لیے تیار. ہمارا خدا کیا ہے؟ سب بولیے کیا؟ ہر وقت. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کتنا بھی قریبی ہو، ایون پاسٹر بھی ہو، وہ بھی شام کو کیا کرے گا؟ اپنا موبائل کس پہ لگا دے گا؟ سائلنٹ پہ. کیونکہ وہ بھی بدن رکھتا ہے، اس نے سونا ہے اور وہ بھی جو ہے وقت پہ. لیکن آپ خداوند میں جب بھی اسے پکاریں، رات کے 2 بجے ہوں، 3 بجے ہوں، کوئی وقت ہو، وہ آپ کی مدد کے لیے کیا ہے؟ مستعد مددگار ہے. یعنی ہر وقت. اس لیے میں آج شام یہ آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، مصیبت کے وقت میں، تنگی کے وقت میں، مشکل کے وقت میں وہ ہر وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں کہ کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میری مصیبت، میری پریشانی جو ہے وہ ایک دم کیوں نہیں گئی. تو مجھے یاد آ گئے خدا کے 2 خادم جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے. اور وہ دونوں خادم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں. تو خدا کا کلام کہتے ہیں لوگوں نے انہیں پکڑ لیا ہے، انہیں گھسیٹا ہے، ان کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں اور ان کو جیل کے اندر کیا کر دیا گیا ہے. کیا دونوں کا نام ہے؟ پالوس اور سلاس. ایسا لگتا ہے شاید پالوس یہ سوچ رہا ہو یا سلاس یہ سوچ رہا ہو کہ جب ہمارے کپڑے اتارے جا رہے تھے خدا وہاں کہاں تھا خدا. شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں جب ہمیں مار پڑ رہی تھی تو خدا کہاں ہے. کبھی کبھی ہم بھی انسان ہونے کے ناطے جب مصیبت، پریشانی، دکھ کی حالت سے گزرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، کیونکہ وہ میری سن نہیں رہا. نہ تو خدا نے اس وقت ان کا لگتا ایسا ہے جیسے خدا وہاں موجود نہیں ہے جب ان کو مار پڑ رہی ہے، جب ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، ایون یہاں تک کہ جب جیل میں بھی کیا کیا جاتا ہے. لیکن خدا وہاں پر کیا تھا؟ موجود ہی تھا ان کے ساتھ. اور خدا کچھ اور دکھانا چاہتا تھا کہ میں کتنا طاقتور اور کتنا زور آور خدا ہوں اور میں ہر وقت آپ کے کیا رہتا ہوں،
آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو جب جیل کے اندر بند کر دیا گیا تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اب کون سی ہستی ہمارے ہاتھ سے انہیں کیا کر سکتی ہے، چھڑا سکتی ہے۔ کبھی کبھی ابلیس بھی اسی طرح کی باتیں آپ سے کرے گا کہ آپ ہم سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، آپ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 11:59 جب ہو گئے تو لگتا تھا کہ شیطان کا بڑا راز ہے، شیطان کبھی ان کو نکلنے نہیں دے گا، ان کے جیلر کبھی اس کو آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جیسے رات کے 12 بجے تو خداوند کا کلام کہتا ہے سچویشن بدل گئی۔ میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، جب سچویشن بدلتی ہے نا تو منٹ صرف ایک ہی لگتا ہے۔ آمین آمین۔ تو کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑی بڑی مشکلات میں سے گزرے ہیں، لیکن جب ان کو آزادی ہونے لگی، جب خدا نے ان کو آزاد کرنا تھا، جب خدا نے ان کے لیے کوئی معجزہ کرنا تھا تو کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ لگا۔ اور یہ کسی کی بھی زندگی میں آ سکتا ہے، اور اس لیے کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ وہ مصیبت میں مستعد کیا ہے؟ مددگار ہے۔ تو پہلا معنی ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہر وقت آپ کی مدد کرتا ہے۔ دوسرے اس کی معنی یہ لکھے تھے وہ ہر طرح کے حالات میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہر طرح کے کیا کرتا ہے؟ حالات میں مدد کرتا ہے۔ تو مستعد مددگار کا مطلب ہے حالات کتنے بھی سنگین ہو جائیں، حالات کتنے بھی جو ہیں وہ ایسے جو ہیں وہ سخت ہو جائیں، خداوند اس حالات میں کیا کرے گا؟ پہنچے گا اور آپ کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا، کیونکہ ہر طرح کے حالات میں وہ آپ کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بات کی کیا نہ کرو؟ فکر نہ کرو۔ انسان ہونے کے ناطے جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کیا ہوتی ہے؟ فکر ہوتی ہے۔ لیکن بائبل اس سے منع کرتی ہے کہ کسی بات کی کیا نہ کرو؟ فکر نہ کرو، بلکہ لکھا ہوا ہے اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے خداوند ہماری پناہ اور قوت ہے، وہ مستعد کیا ہے؟ اب حالات آگے لکھے ہوئے ہیں کہ حالات کس طرح کے ہو جائیں گے۔ لکھا ہے اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین کیا کرے؟ الٹ جائے۔ یہ بھی ایک ایمان کی سطح ہے کہ چاہے زمین کیا کرے؟ الٹ جائے، اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں چلے جائیں، خاص کا پانی کیا کرے؟ شور مچائے، موجزن ہو، اور پہاڑ اس کی تہگانی سے کیا کریں؟ تو یہ دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ارتھکویک کو، زلزلے جب آتے ہیں تو زمین کیا کرتی ہے؟ ہل جاتی ہے۔ زمین کیا کرتی ہے؟ ہل جاتی ہے۔ اور وہ جب زمین ہلتی ہے، پچھلے دنوں میں زلزلہ جب آیا تو آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے وہاں سے کہ ہم سارے باہر آ گئے، اور لوگوں کی چیخیں ایسی جو ہیں وہ نکل رہی تھی، اور لوگ اتنے زیادہ کیا تھے؟ پریشان تھے۔ لیکن ایماندار کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ زمین الٹ سکتی ہے، زمین جو ہے وہ الٹ جائے گی، لیکن تب بھی اس کا خدا اس کے کیا ہوگا؟ ساتھ ہوگا۔ یہ ہے مستعد، وہ کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ اور اس لیے یہ زبور کبھی کبھی ہمارے لیے گانا آسان ہے، لیکن ان پر ایمان رکھنا، خواہ اس کا پانی کیا کرے؟ شور مچائے۔ یہ سیلابوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کبھی سیلاب آتے ہیں، فلڈ آتا ہے تو کتنی ویرانی کرتا ہے، کتنی مشکلات پیدا کرتا ہے، لیکن خداوند کہتا ہے میں ایسے وقت میں بھی ایمانداروں کا محافظ ہوں، تحفظ دوں گا، انہیں بچاؤں گا۔ آمین۔ ایک چیز سے میں بڑا حوصلہ پاتا ہوں، اور میں نے اکثر آپ کو یہ کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں آپ بھی حوصلہ پائیے۔ جب پوری دنیا میں جب ایلیا کو بھیجا گیا بیوہ کے پاس،
تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ کال پڑا ہوا تھا اور سارے لوگ مشکلات میں کیا کر رہے تھے، لیکن وہاں ایک خدا کا خادم اور جس نے کلام پر عمل کیا بیوہ، اور اس کا سارا گھرانہ کال کے دنوں میں بھی کیا تھا ان کے پاس ہے، آٹا بھی تھا اور کیا تھا، تیل بھی تھا۔ اس سے کیا ہم ایمان سیکھتے ہیں کہ کال پڑ سکتا ہے، قحط آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتے، فلڈ آ سکتا ہے، ارتھکویک آ سکتے ہیں، یعنی زلزلے آ سکتے ہیں، لیکن ان تمام حالات میں خدا آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آمین آمین۔ اس لیے لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ مستعد کیا ہے، مددگار ہے۔ کبھی کبھی ہمارا جب ایمان ایسا ہوتا ہے تو ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں، جب ان حالات میں سوچتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب خدا کسی کو بچانا چاہتا ہے تو حالات کتنے بھی مشکل ہوں، کبھی کبھی ہم ان حالات پر بڑی بات کرتے ہیں، ملکی حالات پر، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب تک خدا آپ کے ساتھ ہے، کچھ بھی ہوتا رہے، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ آمین آمین۔ اور یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور اس ایمان کو کبھی آپ نے زندگی میں کھونا نہیں ہے۔ تو پہلی بات جو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کسی بات سے نہ ڈریں، کیونکہ خدا ہمارے، کتنوں کے خدا ہمارے ساتھ ہے خدا، تو پھر ڈرنا نہیں۔ جو ابلیس ڈرائے گا، حالات ڈرائیں گے، چیزیں ڈرائیں گی، لیکن جس خدا نے آپ کو یہاں تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی آپ کو سنبھالے۔ آمین آمین۔ اور جب ہم اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں تو خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر 5ویں آیت جو ہے 4تھی آیت سے ہم پڑھیں 7ویں آیت تک، تو وہاں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں، غور کیجئے خدا کا کلام۔ لکھا ہے ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ مسکن کو فرحت ہوتی۔ تو فرحت جو ہے ہوتی ہے، اگر دیکھا جائے تو شہر یروشلم میں تو کوئی دریا ہے ہی نہیں، وہ وہاں تو کوئی دریا نہیں ہے، لیکن یہ کس دریا کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دریا خدا کے شہر سے کیا کر رہا ہے، نکل رہا ہے، جو لوگوں کو کیا پہنچا رہا ہے، فرحت پہنچا رہا ہے، لوگوں کو تسکین پہنچا رہا ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایک ایسا دریا ہے۔ تو جب اس کی تشریح خدا کے خادم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک روحانی معنوں میں یہاں تشبیہاً دریا کی بات کی گئی ہے، اصل بات جو ہے وہ خدا کی حضوری ہے۔ حضوری خدا کی جو ہے وہ آپ کو بحرانوں میں، مشکل وقتوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے تسلی کا باعث۔ چرچ کیوں آنا چاہیے؟ کیوں جی؟ کیونکہ چرچ کے بغیر آپ کو تسلی نہیں ملے گی۔ آپ گھر میں رہیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ بے شمار چیزوں کو آپ کا بوجھ بن جائے گا، آپ اتنے پریشر میں آ جائیں گے۔ لیکن جیسے آپ آئیں گے، آپ کلام سنیں گے، آپ پرستش کریں گے، آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھیں گے، تو آپ کے پریشر آپ سے کیا کریں گے، دور ہو جائیں گے۔ تو ایک دریا وہاں سے بہتا ہے۔ اگر اس کو مزید سمجھنا ہو، لمبا ہو جائے گا، میں لمبا کلام نہیں سنانا چاہتا، اور اگر آپ پڑھیں تو اس دریا کا ذکر آپ کو حزقیل کی کتاب کے 46 جو ہے وہاں 47 چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ایک دریا کا ذکر ہے، لکھا ہوا ہے نا، وہ دریا وہاں سے کیا کہتا ہے، بہتا ہے۔ تو یہ دریا خدا کی حضوری کو کیا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ کتنے تھکے ہوئے ہوں، آپ کتنے دکھی ہوں، آپ کتنے پریشان ہوں، آپ کتنے حالات میں دبے ہوئے ہوں، اگر خدا کی حضوری آ جائے تو آپ فریش ہو جائیں گے۔ آمین
اور آپ کو اس کا تجربہ ہوگا. میں نے بہت دفعہ تجربہ اس بات کا کیا ہے کہ کبھی کبھی اتنی تھکن ہوتی ہے, اتنی پریشر, ہر شخص جو ایسے گزرتا ہے, لیکن خدا کی حضوری آپ کو کیا کر سکتی ہے؟ تازہ دم کرتی ہے. خدا کے گھر میں بار بار جانا پتہ کیا ہے؟ خدا کی حضوری کو ٹچ کرنا ہے. آمین. مطلب کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چرچ آ گئے ہیں کیونکہ انہیں چرچ کی اہمیت کا نہیں پتہ, انہیں خدا کی حضوری کا نہیں پتہ. اگر آپ بار بار خداوند کے گھر میں آئیں گے آپ کو خدا کی حضوری ملے گی, اور خداوند کی حضوری فرحت پہنچائے گی, آپ کو تسلی کا باعث ہوگی. آپ کی بیماریاں جائیں گی, آپ کے پریشرز جائیں گے, آپ کی مشکلات آپ سے جائیں گی. اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ خدا کی حضوری کے سبب سے. کئی دفعہ آپ چرچ نہیں جا سکتے تو کہتے ہیں نا آج کا دن بڑا کیا ہوا ہے, بور ہوا ہے, پتہ نہیں کیا اتنا پریشر تھا ہمارے اوپر, پتہ نہیں آج کا دن اچھا نہیں لگا. کیونکہ جب آپ خدا کے گھر میں جاتے ہیں خدا کی حضوری آپ کے سارے بوجھوں کو, آپ کی ساری مشکلات کو کیا کرتی ہے؟ ریلیز کرتی ہے. اس لیے میں بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں خداوند کے گھر میں بار بار آئیں. میں آپ کو بتاؤں, جن لوگوں کی خاطر ہم چھٹیاں کرتے ہیں نا چرچ سے, جب کبھی آپ دکھ میں سے گزرے, کسی نے نہیں جو پوچھنا, یہ لکھ لو اپنے دل دی ڈائری چ, اس وقت آپ کو پوچھنا ہے تو ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام یسوع ہے. اس لیے کیوں نہ اس کے ساتھ آپ کی دوستی گہری ہو, اور وہ آپ کو ان چیزوں سے آزاد کرے گا. اور جو ہے وہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں, اور اس سے یہ لوگ کرتے ہیں کہ خدا یروشلم میں تخت نشین ہے. تو یروشلم میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے تو کوئی ایسا دریا نہیں ہے, لکھا ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے کو فرحت جو ہے وہ ملتی ہے. تو میں آج پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کیا کہ جب امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوا نا, تو یورپ سے بہت سے لوگ جو ہے امریکہ کی طرف گئے, تو انہوں نے کہا ہمیں جو ہے اپنا مل گیا ہے, ایڈن مل گیا, ہمیں جو ہے وہ عدن مل گیا, زمین پر ہی ہمیں جنت کیا ہو گئی ہے, مل گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یہودی لوگ ہیں یا یروشلم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ جنت سے کیا نہیں ہے, کم نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر بھی اگر کوئی جنت ہے تو وہ شہر کیا ہے, یروشلم ہے. اور ان کا ایمان یہ ہے کہ بادشاہ کا تخت وہاں پر کیا کیا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. اس کو روحانی معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا خدا کا کلام میں کہ تم روح القدس کا مقدس ہو, اور خدا کا روح تم میں کیا کیا ہوا ہے, بسا ہوا ہے. تو آج جو آپ کو بہترین جگہ ہے وہ خدا کا گھر ہے, جہاں خدا کی حضوری آپ کو ملے گی. آمین. تو خدا کی حضوری جو ہے, کیونکہ خدا کی موجودگی وہاں ہوتی ہے, تو جس چیز کی جو موجودگی ہوتی ہے نا وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے. اگر ابلیس کی کہیں موجودگی ہو تو وہ کیا چھوڑے گی, اثر چھوڑے گی. اس سے کیا ہوگا, لوگ خوف زدہ ہوں گے, اس سے کیا ہوگا, آپ اریٹیٹ ہوں گے, اس سے آپ کی چیزوں پر. اور آپ کو پتہ ہے جب ابلیس کا کہیں اثر ہوتا ہے تو ہر چیز, ان کے فنانس ہوں, ان کی ہیلتھ ہو, ان کی چیزیں ہوں, ان کے ریلیشنز ہوں, ان کا کوئی چیز بھی ہو, ان میں کیا آتی ہے, ڈسٹربنگ آتی ہے. کیا آتی ہے, ڈسٹربنگ آتی ہے. لیکن جیسے وہ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا کی حضوری انہیں شادمان کرتی ہے, انہیں تازہ دم کرتی ہے, اور پھر چیزیں خود بخود درست ہونا کیا ہو جاتی ہیں, درست ہوتی. کئی لوگ نہیں کہتے بھائی جی اسی بڑا گھر لڑ دے, سب بڑی ساڑھے گھر لڑائی ہوندی سی, چھوٹی چھوٹی گلاں تو بڑی لڑائی. جب سے ہم نے خداوند کے حضور آنا شروع کیا ہے تو وہ لڑائی کیا ہو گئی ہے. تو ہم نے خدا کی حضوری کو چھوڑ دی ہے, تو یہ خدا کی حضوری کے بغیر تو کیا ہوگا. تو کئی جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف وقتی خدا کو چاہتے ہیں کہ کوئی خدا ایسا معجزہ کر دے جس سے ہمارا کام ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے. زندگی کے تمام حالات پہ ہمیں خداوند کی کیا ہے, ضرورت ہے کہ نہیں. تو کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں بھائی جی ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن یاد رہے خدا کی ہر وقت ضرورت ہے. اور لکھا ہے خدا اس میں ہے اور اسے کبھی
جنبش کیا ہوتی ہے؟ ہلے گا نہیں، بے چینی نہیں آئے گی، وہ بندہ برباد نہیں ہوگا، کیونکہ خدا وہاں ہے۔ اور جہاں خدا ہوتا ہے، جہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے، وہاں کبھی تباہی بربادی نہیں آتی، وہاں سلامتی ہوتی ہے، وہاں پر تحفظ ہوتا ہے۔ آمین۔ اس لیے ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہنا۔ آگے لکھا ہے اس میں کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کیا کرے گا؟ کمک کرے گا۔ قومیں کیا کی اور سلطنتیں، اور بول اٹھا اور زمین پگھل گئی۔ آپ اگر تمام سلطنتوں کا حال دیکھیں جن کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، بابلی یہ سمجھتے تھے کہ ہم وہ سلطنت ہیں جو کبھی نظر آتی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں اٹھی لیکن وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لیکن ایک سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندہ خدا کی ہے اور اس کا تخت ہمیشہ تک قائم ہے۔ آمین۔ اور حوصلہ بھی رکھنا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں کسی وقت موقع ملا تو وہ یہ، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں خدا تخت پر نہیں ہے، خدا آج بھی تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہم حالات ایسے ویسے دیکھتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں خدا کدھر ہے؟ خدا آج بھی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فکر مند نہ ہوں۔ قوموں میں جنجلاہٹ آتی رہتی ہے، سلطنتیں جنبش کرتی رہتی ہیں، زمین پگھل جائے گی، لیکن لکھا ہے لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کا یعقوب کا خدا اس کی کیا ہے؟ پناہ گاہ ہے۔ اس لیے جو ہے ہم یہاں پڑھتے ہیں، آؤ خدا کے کاموں کو دیکھو، اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ کو کیا کرتا ہے اور کمان کو توڑتا اور نیزے کے کیا کر دیتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے، اور رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ اور جب ہم 8ویں آیت سے آگے پڑھتے ہیں، آؤ خدا کے کاموں کو دیکھو، زمین پر کیا کی ہیں؟ تو عالمگیر بادشاہی کس کی ہے؟ ہیں؟ یونیورسل کنگڈم کس کی ہے؟ ہیں؟ باقی کتنی بادشاہیاں ہیں؟ تو خدا ساری دنیا پر بھی حکومت کرتا ہے، اور پھر یہ ازلی حکومت ہے اور یہ ابدی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ خدا تخت کیا ہے؟ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس لیے خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور خداوند کا کلام کہتا ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ خداوند ہوں، میں خداوند ہوں۔ خاموش ہو جاؤ کیونکہ قوموں کے درمیان کیا ہوں؟ سربلند ہوں، اور میں ساری زمین پر سر بلند ہوں، اور لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور یعقوب کا خدا ہماری۔ تو اس کو اس طرح بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جو دنیا میں ہیں وہاں زمین پر جو ہیں وہ بھی زمین اور اس کی چیزوں میں کیا ہے؟ وہ جنجلاہٹ کھا رہی ہے، وہ جنبش کھا رہی ہے، لیکن خدا ہمارے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ پھر آپ پانیوں کو دیکھیں، ان میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر قوموں میں دیکھیں، بڑی قومیں جو سخت ہیں ان میں بھی جو ہے وہ جنبش آئے گی، لیکن ایک چیز ہے جس کو کبھی جنبش نہیں آئے گی، وہ خدا کی کلیسیا ہے۔ آمین۔ تو کہاں رہنا ہے آپ نے؟ اگر آپ جنبش نہیں کھائیں گے تو کہاں رہنا ہے؟ کہاں رہنا ہے؟ کلیسیا میں۔ کبھی کبھی ہم کئی دن ہوتے ہیں، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، کلیسیا سے کیا ہو جاتے ہیں؟ زمین پر اگر خدا کی کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ کون ہے؟ کلیسیا ہے۔ اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں، ہم میں سے کوئی انسان کامل نہیں ہے، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کلیسیا میں کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن خدا وہاں ہی موجود ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔
اگر کبھی آپ کے صبور کو جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا، اگر ہم یسایہ کی کتاب میں پڑھیں تو یہ جو دریا ہے اس کا ذکر یہاں جو ہوا ہے، اس کا بڑا تعلق جو ہے وہ سلاطین کی کتاب کے اندر ہے، جہاں حزقیہ بادشاہ کے تعلق ساتھ اس کا بڑا کیا ہے تعلق ہے۔ اور یسایہ کی کتاب میں سلاطین کی کتاب کو پڑھنے سے اور اس کا خاص تعلق بتایا جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ سنہیرب نے آ کر جو ہے وہ بادشاہ کو دھمکیاں دیتا تھا اور وہ کہتا تھا کون میرے ہاتھ سے تمہیں کیا کرے گا، چھڑائے گا، کون تمہیں میرے ہاتھ سے آزاد کرے گا۔ تو حزقیہ بیچارہ کہ اتنی طاقت نہیں تھی، جیسے کبھی کبھی ہمارے پاس اتنی طاقت، تو یہ نہیں ڈرنا کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کا تعلق ایک طاقتور شخصیت کے ساتھ ہے۔ ہم اتنے طاقتور نہ بھی ہوں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس شخص کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو پھر بادشاہ حزقیہ نے کیا کیا تھا، جب دھمکیوں سے اتنی مل رہی تھی تو اس نے پھر ایک کام کیا تھا، وہ جو انہوں نے دھمکیوں امیز پروانہ دیا نا، لکھا ہوا رائٹنگ میں، وہ خدا کے گھر میں لے گیا اور اس نے مذبے پر اس کو پھلا دیا۔ اس نے کہا خدا ہم میں یہ طاقت نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم میں اتنی قوت نہیں ہے، خداوند ہم میں اتنا زور نہیں ہے۔ تو آپ یاد ہوگا کہ خداوند نے کہا فکر نہ کر، ایک ہی فوا آئے گی، ایک ہی چیز آئے گی اور وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور میں اس کو لمبا تو نہیں کرتا لیکن یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں کہ جب وہ بڑے نعرے مار رہے تھے، وہ مارنے کے لیے بڑے تلے ہوئے تھے، تو خداوند نے ایک فرشتہ بھیجا۔ کتنا فرشتہ بھیجے؟ خدا کے پاس فرشتے کتنے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں، لکھا ہوا ہے جن کا کیا نہیں کیا جا سکتا، شمار نہیں، ان میں سے صرف ایک بھیجا ہے۔ تو پتہ ہے کتنے لوگ اسوری مر گئے تھے؟ 1,85,000 فوجی ان کے مارے گئے۔ تو کلام آپ کو پتہ ہے جب فوجی انہیں مار جان تو بندے دے پلے کی رہندا جو ہیں، وہ ڈر کے آپ ہی پاج گئے۔ میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، خدا ہماری پناہ گاہ ہے، خدا ہمارا زور ہے، خدا ہماری طاقت ہے۔ جس دن انہیں ایک ہی فرشتے نو بھیج دیتا، وہ دے سارا انفلوئنس ٹوٹ جائے گا۔ ہم اس کا انتظار کریں گے، خداوند کب آپ کو وزٹ کرے، خدا کی قدرت کب آپ کی زندگی میں کام کرے، کب خدا کا گزر آپ کے گھر سے ہو، وہ شیطان کے تمام چیزوں کو توڑ کر رکھ دے گا۔ آمین آمین۔ اس لیے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ آمین۔ تو زبور 46 جو ہے یہ ایک بہت خوبصورت زبور ہے، جس کو ہم زبانی یاد کیا کریں اور مشکل وقتوں میں پڑھا بھی کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یاد کیا کریں کہ خدا مصیبت میں چلا نہیں جاتا، سو نہیں جاتا، بلکہ ہمارے کیا رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے، کیونکہ وہ مصیبت میں کیا ہے، مستعد مددگار ہے۔ تو اور میں آخری بات کہوں، جس دن آپ کی آزادی کا وقت ہونا ہے، کتنے منٹ لگنے ہیں؟ 1 سیکنڈ۔ کتنی دیر لگنی ہے؟ 1 سیکنڈ لگنا ہے۔ اور اس کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا۔ ابھی میں آج اسلام آباد سے آیا ہوں، تو وہ میری سسٹر ہیں اور وہ تھی وہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل اس کی میٹن تھے، تو وہ تب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، اور وہ وہاں 19ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئی۔ تو جب وہ ریٹائر ہوئی تو بڑی خوش تھی، لیکن وہ ایک دن اپنے گاڑی پہ جا رہی تھی تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کا یہ چولہا جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ وہ بالکل بیڈ پہ آ گئی، ہر چیز بیڈ پر تھی، اور روتی تھی، میں یسوع تیری بندی ہوں، میں خود تیرے ساتھ چلتی رہی ہوں، کیا ہوا ہے؟ ہم بھی بڑے پریشان تھے، اور جو ہے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ہوا کیا، کہ میں اپنے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، تو
تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بیڈ پر انسان لیٹ ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ بیماری لمبی ہو جاتی ہے، تو بچے بھی تھوڑے تھوڑے، یہ قدرتی ایک کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ. جب بیمار ہو جائیں گے آپ کا قریبی سے قریبی بندہ بھی جو ہے آپ تھوڑا بہت اس سے کیا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے اور بھی زیادہ فیل ہونے لگا، لیکن میں یسوع سے بات کر رہی تھی. کہتی ہے ایک دن جیسس میرے کمرے میں آیا اور کہتی ہے میں لیٹی ہوئی ہوں اور میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں تو میرا انگوٹھا پکڑا ہے، اور ایسا انگوٹھا پکڑ کر ایسی اس طاقت نے ایسے کیا ہے تو میری ایک دم چیخ نکلی ہے. جیسے چیخ نکلی میری ہڈیاں ہر جگہ پر جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی اور میں بیڈ سے اٹھ گئی. کتنے منٹ لگے؟ کتنا؟ وہ سیکنڈ کا آپ نے ویٹ کرنا ہے. میں آپ کو ہزاروں گواہیاں بتا سکتا ہوں جب ایک سیکنڈ کا جو ہے وہ ویٹ کرنا ہے. ہمارے پاس ایک بچی آ گئی پنجاب سے بچی آ گئی، اس کا نام شیبہ تھا، اور شادی اس کی ہوئی پنجاب میں اور اس کا خاوند اس کے ساتھ. تو میں پنجاب میں تھا ٹور پر، اور میں وہ ایلڈر صاحب کے پاس دعا کے لیے آئی. جب اس کے لیے دعا کرتے تھے تو اس کو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا دعا اوپر سے جا رہی. ہم نے اس کے لیے وہ مکان گر گئے تو اس کا خاوند اپنی پھپھو کے پاس اسے چھوڑ کر تو آپ اپنے مکانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے چلا گیا. اس کی پھپھو اٹھا کر اس بچی کو ہمارے پاس لے آئی، اور ساتھ اس نے کہا جب وہ کے لیے دعا ہو گئی تو میں نے کہا لے جاؤ کل لانا اس کے لیے پھر کریں گے. ہوا شوا کچھ بھی نہیں. ہم 3-4 دن دعا کرتے رہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایسا لگتا تھا دعا اوپر سے جا رہی ہے اوپر سے جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس کی پھپھو کہنے لگی کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، اس بچی کو آپ رکھے. میں کتنے رہو، میرے بچیاں نے منو کتے گھر ہی نہ وڑن دین. انہاں کہ لے پاپا تھی باہر بدروؤں کٹ دے، ہوں بدروؤں والے تسی گھر لین دے جو. تو میں نے کہا مجھے گھسنے نہ دے گھر والے ہی. تو میں ایلڈر صاحب منو کہتے ہیں بھائی جی ایڈی چھوٹی بچی ہے تبھی اس کی نیو ہے تو وہ اتنی دکھ میں ہے تو اس کا کچھ کرو. میں نے کہا میں کیا کروں، لیکن اتنا مجبور کرنے پر میں نے کہا اچھا میں اپنی امی، میرے اس وقت والدہ زندہ تھے، میں نے کہا میں اس سے پوچھتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ امی جی وہ اپنا ایسے بچی ہے تو اس کو ایسے دورہ نہیں پڑتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب جب تک ٹھیک نہیں ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. تو امی جی بھی دلیر تھے، کہنے لگی تو کوئی بات نہیں، میرے بیڈ پہ اس کو والدہ میرے ساتھ سو جائے گی، آپ کیوں کرتے. میں نے بھی حوصلہ مل گیا، میں لے بھی گل ٹھیک ہے. وہ ہمارے پاس رہی 15 دن. خاوند دا اینا لاپرواہ بندہ، انہیں پوچھیا بھی نہیں کتے انہوں کے. تے اس کے لیے ہم دعا کرتے رہے. دعا سے جب ہوتی تھی تو لگتا تھا کوئی اثر نہیں ہو رہا. ایک دن رات کو میں 3 بجے دعا کر رہا تھا تو وہ روح میرے سامنے آ گئی. تو میں نے دیکھا کیا خدا کی آگ آئی ہے اور خداوند نے اس روح کو جو ہے نا وہ کر لی ہے اور وہ جل گئی، اور مجھے پتہ چل گیا کہ فتح مل گئی. میں نے اپنی وائف کو اٹھایا، میں نے کہا اس شیبہ کو اٹھا کے لاؤ. جب اٹھا کے لائے تو میں نے اس کو پوچھا کہ ہاں بھی بیٹے کیا حال ہے؟ کہتی میں بالکل ٹھیک ہوں. 1 منٹ لگتا ہے صرف شفا کے لیے. کتنے منٹ؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے. تو پریشان نہیں ہونا. جتنے حالات تبدیل ہونے نے نا ادھر تسی اینج ہونا کہ جویں تانوں خواب و خیال بھی نہیں ہونا تو خدا نے آپ کے لیے کیا کر دینا، کام کر دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے. کہیے سب اپنا ہاتھ اوپر کر کے، یہ پریکٹس ہے. کیا اپنے گھر میں بھی کہا کریں وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے. آمین. وہ مصیبت میں مددگار ہے اور وہ کام کر سکتا ہے جس کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ہمیشہ اپنے خدا پر ایمان رکھے. خدا ہمارے ساتھ ہے، کسی بات سے نہ ڈریں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.